بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری کل سے بہت ہی ہارڈ ہے۔ کہاں کا کیس کہاں جا لگا، کیس کوئی اور چل رہا تھا، فیصلہ کوئی اور آ گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وزیر اعظم عمران خان سے متعلق یا ان کے خلاف کوئی کیس نہیں سن سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا۔ اس بینچ میں جسٹس قاضی صاحب خود بھی شامل تھے۔ اب انہوں نے تو وہ سائن نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اب پتہ نہیں چلا کہ اب چلیں کوئی اور بھی تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس میں پتہ چلے گا کہ وہ اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ لکھتے ہیں یا کوئی اور جج بھی لکھتے ہیں جج صاحب۔ خیر، تو یہ فیصلہ تحریر فرمایا چیف جسٹس صاحب جسٹس گلزار احمد صاحب نے، اور ساتھ لکھا کہ چونکہ انہوں نے کل بھی اس پہ میں نے ویڈیو کی تھی وہ ویڈیو، لیکن اس ویڈیو میں کچھ اس کے اور پہلو ڈسکس کر رہے ہیں۔ چونکہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم کے خلاف کیس کر رکھا ہے، اس لیے غیر جانبداری کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان بائسڈنس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی کیس نہ سنیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آئندہ وہ کوئی کیس نہیں سنیں گے۔ 5 رکنی بینچ میں کون کون تھے؟ جناب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب تھے، اور جسٹس مشیر عالم صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ کیس تھا پارلیمنٹیرینز کو 50 کروڑ روپے کے فنڈز دینے کا، اور وہ فنڈز جو ہے نا وہ تو انکار کر دیا گیا کہ ہم نے نہیں دیے۔ خیر، ابھی بھی خبروں میں سب نے دیکھا، پڑھا، سنا، لوگوں کو پتہ چلا اربوں روپے کے فنڈز لاہور میں بھی تقسیم کیے گئے، اور پنجاب میں باقی میں بھی 13 ارب سے بھی کراس کر گئے، اور جناب پانی کی طرح بہایا گیا، اور جناب یہ ساری جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوا کہ پچھلی حکومتوں کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اتنا ڈیولپمنٹ فنڈ کوئی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ، کوئی کسی نام پر تو دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے واٹس ایپ پہ کچھ ڈاکومنٹس بھی ملے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کیس کے دوران، کہا وہ ڈاکومنٹس جناب باقی ججز کو بھی دیے گئے، ان کی کاپی اٹارنی جنرل صاحب کو بھی دی گئی، اور اب رپورٹ یہ ہو رہا ہے میڈیا میں کہ وہ ڈاکومنٹس اصل میں وہ تھے چودھری صالح حسین صاحب کے حلقے کے، ان کو جو کتنے کروڑوں اربوں کے فنڈ ملے ہیں، اور جناب وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ ظاہر ہے وہ واٹس ایپ کے ڈاکومنٹس کو ویریفائڈ تو نہیں ہوتے، کو اس طریقے کو تو نہیں ہوتے، ظاہر ہے جسٹس صاحب نے کہنا ہی تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، کہ میں شیور تو نہیں ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس اصلی ہیں، نقلی ہیں، جینون ہیں، نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ڈاکومنٹس تو عام طور پہ واٹس ایپ پہ ملتے رہتے ہیں، بہت سارے جینون بھی ہیں، کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سارے ڈاکومنٹس، وہ ڈاکومنٹس ویسے بھی میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ وہ جینون ہی تھے۔ اچھا، اس آرڈر کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب حکومت کے خلاف یا حکومت سے متعلق کوئی کیس نہیں سن سکتے، اور 5 رکنی لارجر بینچ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں، اب وہ میں نے جیسے کہا نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، میں پہلے بھی ان کا نام لیتا رہتا ہوں اور پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، حسنات ملک صاحب بہت ہی زبردست قسم کے رپورٹر ہیں، بہت ہی اچھے صحافی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں۔ تو انہوں نے بھی سٹوری اپنی تحریر کی، اور وہیں سے انہوں نے بھی اس کا ریفرنس دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کی ایک ججمنٹ، یہ تو ججمنٹ آئی نا، ذرا سنیے گا پھر آپ سنیے۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ سنیے گا سر دھنیے گا، سر پکڑیے گا، ٹھیک ہے نا۔ 5 رکنی بینچ تھا نا یہ تو، اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے یہ فیصلہ لکھا کہ چونکہ یعنی کہ جسٹس صاحب نے ذاتی حیثیت میں کیس، اب وہ ذاتی حیثیت میں کیوں کیا ہوا ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف کوئی کیس نہیں سن سکتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ لیکن 1999 میں اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، 12 ججز کا فیصلہ ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ میں اس فیصلے کی پہلے اوریجنل ورڈنگ پڑھ لوں کہ جناب غیر جانبداری اور ان بائسڈنس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور کیا کہ جناب کہ اگر غیر جانبداری یا بائسڈنس یا ان بائسڈنس، یہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ ہے۔ ایک فیصلے کے دوران لکھا ہے، 12 ججز کا یہ فیصلہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ون سیٹ آف ججز of a constituted bench of Supreme Court cannot issue a direction to the other set of judges or any of the judges of the bench not to associate themselves or himself in hearing of a matter۔ یہ اس فیصلے میں بہت واضح لکھا ہے، اور یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک بینچ بنا ہے، وہ بینچ
سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں کو یہ آرڈر ایشو نہیں کر سکتا کہ تم یہ کیس سن سکتے ہو یا نہیں سن سکتے، یا وہ بینچ اپنے بینچ میں شامل کچھ ججوں کو یا کسی ایک جج کو یہ آرڈر ایشو نہیں کر سکتا، یہ ڈائریکشنز نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کیس سن سکتے ہو یا نہیں سن سکتے، آپ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لو۔ کتنا واضح فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ 12 رکنی بینچ کا تھا، فل بینچ کا، 1999 کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی موجودگی میں، اس فیصلے کے ہوتے ہوئے سامنے چیف جسٹس جناب گلزار احمد خان صاحب نے یہ لکھ دیا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو نہیں سن سکتے عمران خان صاحب کا فیصلہ۔ اب آپ خود انصاف کر لیں۔ اسی طرح ایک اور فیصلے میں سپریم کورٹ بھی یہ طے کر چکی ہے کہ جس جج پر بائسنس کے الزامات ہوں، صرف وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ اسے یہ کیس سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ یہ بھی سپریم کورٹ ایک اور فیصلے میں کہہ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یہ فیصلہ تھوپ دیا گیا ہے، میں تو یوں کہوں گا نا مبینہ طور پہ یہ فیصلہ تھوپ دیا گیا ہے، یہ فیصلہ امپوز کر دیا گیا ہے، فیلڈ کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ تو کسی قسم کا کیس نہیں سن سکتے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو افتخار چودھری صاحب کے پورے دور میں چیختی رہی کہ افتخار چودھری کا ہمارے خلاف بائسنس ہے، ہمارے خلاف باعث ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور ان کے وزیر اعظم کو خیر سے فارغ کر دیا افتخار چودھری صاحب نے، لیکن پیپلز پارٹی کے کیس سنتے رہے۔ وہ کسی نے نہیں کہا کہ جناب چونکہ آپ کا بائسنس ہے اس وجہ سے آپ کی امپارشیلٹی نہیں رہے گی، آپ کیس نہیں سنو۔ اس طرح سے نون لیگ ثاقب نثار صاحب المعروف بابا رحمتہ کے خلاف بار بار یہ کہتی رہی، بائسنس کے سنگین الزامات لگاتی رہی، وہ اور تو اور کورٹ کے اندر بابا رحمتہ صاحب الجھتے رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ اس طریقے سے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ لاہور میں الجھ پڑے تھے، وہ کس طریقے سے ان کو تم کہہ کے یا تو کہہ کے پکارا تھا، تو کس طریقے سے خواجہ صاحب نے آگے ان کی چھترول کر کے رکھ دی تھی کہ مجھے اب تم نہیں کہہ سکتے، یہ عزت نفس کو آپ پامال نہیں کر سکتے۔ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کورٹ میں اور پھر اس کے بعد بابا رحمتے کی چپ سادھنی پڑی تھی، تو اس حد تک بھی آیا، اور پھر بار بار وہ ٹوکے مار مار کے طنز کر کر کے لوہے کے چنے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے بڑا بائسنس کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ کیس سنتے رہے نون لیگ کے۔ کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، جسٹس گلزار احمد صاحب، جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یہ پاناما بینچ کا حصہ تھے، تو کیا آج وہ نون لیگ کے کوئی کیس نہیں سن رہے؟ یا ان کو بہت سارا پیپلز پارٹی کو بھی ریزرویشنز ہیں، موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے بھی ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو یہ اور بات ہے کہ جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ کوئی بات اس طرح سے کرتے ہیں، کھل کے اس طریقے سے بات نہیں کرتے۔ اب وہی بات ہوئی نا کہ جسٹس عظمت سعید صاحب بھی پاناما کیس کے پاناما بینچ کا حصہ تھے۔ آج جب ان کو براڈ شیٹ کا بنایا گیا تو نون لیگ بولی ہے یا نہیں بولی؟ تو کہ جناب کہ یہ ان بائس نہیں ہو سکتے، یہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو ان کی سربراہی سے، براڈ شیٹ کی سربراہی سے ہٹایا جائے۔ اب تو گاڑیاں ایشو ہو گئی ہیں، بلڈنگز، سیکیورٹی، پیسے سب کچھ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں کہ کیا ادھر سے فیصلہ چیلنج بھی ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں براڈ شیٹ والا کہ ان کو سربراہی سے ہٹایا جائے۔ تو اس کا مطلب نون لیگ سمجھتی ہے نا کہ جو پاناما بینچ میں شامل تھا وہ ان بائسڈ نہیں ہو سکتا، وہ امپارشل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، تو پاناما بینچ میں تو وہ بھی شامل تھے، گلزار احمد صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، پاناما بینچ میں تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس کا فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے تو پھر تو کوئی اور بہت سارے اوروں کے بارے میں بھی اس طرح کا فیصلہ کر لے۔ اب سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب، یعنی پورا نام لے لوں، کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور صاحب، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے جسٹس عیسیٰ کیس میں خود باقی ججز پر الزام لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ فارغ بھی ہوئے تھے کہ آپ نے ان کی مدد کی یہ کیس تیار کرنے میں، الزام لگا دیا تھا باقاعدہ۔ اور بہت اس عمرتا بندیال صاحب کی جو سربراہی میں جو بینچ تھا انہیں بہت برہمی کا اظہار کیا تھا اور ان کو فارغ ہونا پڑا۔
وہی صاحب فرما رہے ہیں، وہی صاحب اٹارنی جنرل، سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب، کہ انہیں یہ فیصلہ تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا، حکومت کے کوئی کیسز انہیں نہیں سننے چاہیے. اب وہ فرما رہے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں. تو مطلب بہت سارے قانون دان یا وکلا تو اس آرڈر کو کپتان کے لیے بڑا ریلیف قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت سارے وکیل کہ یہ تو کپتان کی فیور میں، یعنی فیصلہ کب کہاں شروع ہوا، 50 کروڑ روپے کے فنڈ کیوں دیے. بڑی دلچسپ باتیں آپ ذرا سنیے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جسٹس عیسیٰ صاحب نے اس کے بعد جسٹس آپ کہا گیا نا کہ آپ نے وزیر اعظم کے خلاف کیس کر رکھا ہے ذاتی حیثیت میں، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. کل کو تو انہوں نے پھر فیض آباد دھرنا کیس بھی دیا، اس کا بھی فیصلہ دیا تھا. پھر کل کو یوں کوئی اٹھا کے کہے گا کہ ان کے خلاف بھی بائسنس ہے، وہ بھی نہ سنیں آپ. پھر ان کی بیوی نے مختلف کمپلینٹس یا درخواستوں میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب کا نام یا ذکر کیا، باقاعدہ نام بھی لکھا، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا مطلب یہ اگر کل کو وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کیس بھی ان سے ریلیٹڈ نہیں سن سکتے. یہ بحث نہیں رکے گی، یہ بہت زیادہ مطلب اس حوالے سے اب درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں، تردید ہو گئی ہے، بس آپ نے تردید کر دی ہے، بس ٹھیک ہے، پھر صحیح بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا. لیکن یہ فیصلہ بڑا خطرناک تاثر چھوڑ گیا ہے مبینہ طور پہ، میں کہوں گا بادی نظر میں. اور وہ تاثر یہ ہے کہ ٹاپ ججز میں اختلافات ہیں. یہ کیسے؟ یہ خود کل حسنات ملک صاحب نے بھی لکھا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے ڈسپوز آف کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ڈسپوز آف کرتے ہوئے اس کیس کو چیف جسٹس نے یہاں تک کہا کہ دیر از اے کنٹیسٹ بٹوین پی ایم اینڈ اے جج، کہ وزیر اعظم اور جج کے درمیان لڑائی ہے، وزیر اعظم اور جج کے درمیان ٹسل ہے، کنٹیسٹ ہے، مقابلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کا جواب مسترد کر دیا، اب یہ میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم نقطہ رکھنے لگا ہوں. ویسے مجھے حیرانی ہے کہ جو 2017 میں کچھ اور سلسلہ تھا، 2021 میں کچھ اور سلسلہ ہے، پیرامیٹرز بینچ مارک چینج ہو گئے ہیں نا. کیسے یہ سنیے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کا کہ پرنسپل سیکرٹری کا جواب، پہلے تو آیا نا پرنسپل سیکرٹری کا جواب نا، اس کا نوٹس لیا تھا، یہ 50 کروڑ روپے کے جو خبر آئی تھی نا کہ جی فنڈز جاری کیے گئے ہیں، اور اس کا نوٹس لیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور جسٹس مقبول باقر صاحب نے. انہوں نے پھر ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ بینچ بنائیں، تو اب وہ بینچ بنا. اچھا، اس بینچ میں شامل بھی خود چیف جسٹس صاحب نے خود کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. ایڈمنسٹریٹو پاور تو چیف جسٹس کی ہوتی ہے، وہ نہ کرتے شامل، ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف کیس کیا ہوا ہے تو آپ بینچ میں شامل ہی نہ کریں ان کو. خیر، شامل بھی ہو گئے. تب جب وہ شامل ہو گئے، حالانکہ مقبول باقر صاحب بھی اس نوٹس میں تھے، ان کو شامل نہیں کیا گیا، ان کو بھی نہ کرتے. لیکن اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں، اس پہ میں کل ویڈیو کر چکا ہوں کیونکہ میں نے نئے نقطے اٹھانے ہیں اس میں. پرنسپل سیکرٹری کا جواب آیا، وہ جواب مسترد کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. جب چیف جسٹس آرڈر لکھوانے لگے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ بھی لکھ دیں، کائنڈلی ایڈ کر دیں کہ فائنانس منسٹری کی طرف سے، یعنی سیکرٹری فائنانس کی طرف سے کل جو رپورٹ جمع ہو نا کورٹ میں، اس پر وزیر اعظم کے دستخط ہونے چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے آرڈر لکھوا دیا کہ اس پر وزیر اعظم کے دستخط ہوں. جو سیکرٹری فائنانس ہمیں رپورٹ دے، جو وہ رپورٹ جمع کروائے، وہ جواب جو جمع کروائے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے، اس پر وزیر اعظم کے دستخط ہونے چاہیے. دوسرے دن یعنی جمعرات والے دن سیکرٹری فائنانس کا وہ خط یا جواب جمع ہو گیا، اس پر وزیر اعظم کے دستخط تھے. اب جیسے ہی وہ دستخط تھے اور جیسے ہی وہ جمع کروایا گیا نا، تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو اگلے چیف جسٹس بھی ہوں گے اور وہ بھی اسی بینچ میں شامل تھے، انہوں نے کہا جناب کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں جواب دہ ہیں؟ آرٹیکل 248 کا حوالہ دیا جس میں استثناء والا ذکر ہے، تو بتایا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس ذاتی حیثیت میں جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بتایا یا مبینہ طور پہ پتہ نہیں لقمہ دیا، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا، تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے اعتراض کیا. جیسے اعتراض کیا تو پھر ساتھ یہ بھی فرمایا، بلکہ یہ فرمایا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ اگر وزیر اعظم صاحب 248 آرٹیکل ہے جو آئین کا، وزیر اعظم صاحب اگر خود جواب دہ نہیں ہیں یہاں پہ سپریم کورٹ میں، تو آپ نے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ یعنی کہ یہ ایک مبینہ طور پہ لقمہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، بادی و نظر میں لقمہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا کل؟
ٹھیک ہے نا. تو وزیر اعظم کے خلاف کارروائی اگر یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ جواب دے ہی نہیں ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ کیسے کارروائی کر سکتی ہے؟ رولز آف بزنس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب فرما رہے ہیں کہ رولز آف بزنس کے تحت تو گورنمنٹ سے مراد سیکرٹری ہے, پرائم منسٹر نہیں ہے, تو ہم سے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیوں کرواتے ہیں؟ میں اب اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب تو خوش ہو گئے, ان کو تو ایک جواب مل گیا, ان کو تو ایک یوں سمجھ لیں کہ بادیوں نظر میں شہ مل گئی. انہوں نے اعتراض کر ڈالا. اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بولے کہ اس وقت یہ واضح نہیں ہے کہ کیا وزیر اعظم کو سیاسی معاملات میں بھی استثناء ہے یا نہیں ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ماضی میں تو پھر عدالتیں وزرائے اعظم کو بلاتی رہی ہیں, اور میں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف بلاتی نہیں رہی, پھانسی پہ لٹکاتی بھی رہی ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے, نااہل بھی کرتی رہی ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑے کھڑے عدالت کے اندر نااہل کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں, بھائی لینے کا جرم تو کوئی ہوتا ہے, نہ لینے کا جرم کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ان کو فارغ کر دیا گیا 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 2017 کے معاملات تھے اس وقت کوئی اور بینچ مارک تھے, کوئی اور فارمولہ تھا. جو 2012 کا تھا یوسف رضا گیلانی کے وقت, اس وقت کوئی اور فارمولہ تھا. جو 1977 یا 1979 کا ذوالفقار علی بھٹو کے وقت, اس وقت کوئی اور فارمولہ تھا. تو جو 90s میں نواز شریف صاحب کو سجاد علی شاہ کی عدالت میں 2 دفعہ بلایا گیا تھا, اس وقت کوئی اور فارمولہ تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن 2021 میں کوئی اور فارمولہ ہے. ان پرائم منسٹرز کو آپ بلا سکتے ہیں, اور ان پرائم منسٹر کو جو ہے 2021 والے پرائم منسٹر کو استثناء حاصل ہے. وہ جواب دہ ہیں نہیں سپریم کورٹ کو. نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کر دی تھی پارلیمنٹ میں کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع. پورے آئین, قانون اور آئین کے ماہرین کہتے رہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا, سپریم کورٹ میں جواب ہی نہیں جمع کرایا جا سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ کی کارروائی تو چیلنجیبل بھی نہیں ہے کسی عدالت میں, لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہا نہیں آپ بتائیں, آپ آئیں. وہ پارلیمنٹ کی تقریروں کا حوالہ دیا جاتا رہا. تو اس وقت کوئی اور تھا سلسلہ, اس وقت کوئی اور ہے. اس میں عوام میں یہ ایک تاثر جاتا ہے نا کہ 2021 کو سپریم کورٹ میں استثناء ہے 2021 والے وزیر اعظم کو, اور 2017, 1977, 1979, 2012 یوسف رضا گیلانی ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو ہوں, ان کو کوئی استثناء بھی نہیں ہے. وہ چاہے پھانسی پہ جھول جائیں, چاہے نااہل ہو جائیں, چاہے بالکل جناب جو ہے نا جرم ثابت کرا دیں ان پر, کسی طریقے کا بھی کوئی خط نہ لکھنے کے جرم, کوئی تنخواہ نہ لینے کا جرم, تو ایسے جرم کہ جو اس طریقے کے فیصلے کہ ان فیصلوں کو PLD کا حصہ بھی نہ بنایا جا سکے. مجھے یاد ہے کہ پاناما کیس کا, اس کے بعد والے ایک کیس میں پاناما کیس کا ریفرنس دینے کی کوشش کی ایک وکیل صاحب نے, تو ایک جج صاحب نے روک دیا ان کو. غالباً دوست محمد صاحب تھے, مجھے اگر یاد پڑ رہا ہے تو انہوں نے روک دیا کہ بس یار ان کا حوالہ نہ دیں اس چیز کا. اور آپ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں, ان کا حوالہ بھی کوئی نہیں دینے دیتا. اور تمام کہتا ہیں یعنی وہ حوالے ہماری تاریخ کے ماتھے پر ایک سیاہ دھبا ہیں, وہ فیصلے ایک سیاہ دھبا ہیں. چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ ہو, چاہے مولوی تمیز الدین صاحب کا فیصلہ ہو, چاہے نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو, چاہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا فیصلہ ہو, وہ ایسے ہی فیصلے. تو کہیں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آج یہ فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آیا ہے, کہیں یہ بھی تاریخ کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ اور سیاہ دھبے کے طور پہ نہ یاد رکھا جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو وزیر اعظم صاحب کے خلاف بائسنس رکھتے ہیں, تو کیا جو جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب ہیں وہ بالکل ہی شفاف ہیں؟ وہ کس طریقے سے براڈ شیٹ کی سربراہی کر رہے ہیں, اور بہت ساری اور باتیں بھی ہیں. کل کو تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر تو کل کو کوئی اور جج آئے یا وہ خود چیف جسٹس بنے, وہ ایک لارجر بینچ بنا دیں اور وہ اس بینچ کے فیصلے کو اڑا دیں. تو یہ فیصلے آتے رہیں, اڑتے رہیں, یہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں. اور اب جو فیصلہ ایک اور بھی آنے لگا ہے, اس پر بھی بڑی گہری نظر ہے کہ میں یہ جو سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ ہوگا, تو آئی تھنک کہ میں انتہائی احترام کے ساتھ کہوں گا
کہ عدالتوں کو، خصوصاً اعلیٰ عدالتوں کو، کہ جہاں میڈیا کی نظر لگی ہو، جہاں دنیا کی نظر لگی ہو، جہاں عوام کی نظریں لگی ہوں، جہاں پہ اس میں اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق جاتے ہیں تو پھر تو آئی تھنک کہ کچھ بھی ہو، لیکن جہاں آپ یا کوئی بھی اس طریقے سے بادیوں نظر میں مبینہ طور پہ لگے کہ آپ نے موم کی ناک سمجھ کے اس کو مروڑ کے ادھر لگا دیا اور اس کے موم کی ناک سمجھ کے ادھر لگا دیا، تو پھر ڈیفینیٹلی پھر عوام میں بہت شعور آ گیا ہے۔ بہت ہی آج سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کو نہیں چپ کرا سکیں گے۔ آپ ایک کو چپ کرا لیں 10 بولیں گے، آپ 10 زبانوں کو چپ کرا لیں 1000 بولیں گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔